قوم کے نوجوانوں، آج فلسطین پر وقت آیا ہے، وہاں کے نوجوان، وہاں کے بچے، وہاں کی عورتیں، خواتین، وہ سب جہاد میں ثابت قدم ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی تمہارے لیے ایسا وقت آئے تو تمہیں تو چلنے میں چکر آتا ہے، چلتے ہو تو پیر لڑکھڑاتے ہیں، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کا نوجوان طاقتور اور بہادر نہیں رہ گیا ہے تو یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ یہ قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ یہ قوم آسمان پر کمندے کیسے ڈالے گی؟ وہی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے جس قوم کا نوجوان اسٹرانگ ہوتا ہے، جس قوم کا نوجوان طاقتور ہوتا ہے، جس قوم کا نوجوان پاورفل ہوتا ہے۔ شراب پی کر کے، منشیات والی ادویات کا استعمال کر کے یا نشیلی چیزوں کا استعمال کر کے ہم نے صحتوں کو خراب کر لیا ہے۔ آج ہمارے نوجوان موبائل کو دیکھ دیکھ کر کے اس کے پر اپنی آنکھیں ٹکا کر کے اپنی صحت خراب کر رہے ہیں۔ رات میں دیر دیر تک آپ موبائل پر آنکھیں گڑائے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اسی پر نظریں جمی رہتی ہیں، آپ وقت پر سوتے نہیں، آپ وقت پر جاگتے نہیں۔ یہ بتاؤ آپ کی صحت کا نقصان ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہو آپ کا تنہا نقصان ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ پوری قوم کا نقصان ہے۔ ابھی آپ نے بہت نعرہ لگایا علی علی، آپ علی سے محبت کرنے والے ہو، مگر میں بتانا چاہتا ہوں جب اس قوم میں ایک علی جیسا شیر تھا تو ہم نے پوری دنیا پہ عظمتوں کے پرچم لہرا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائی بہت ساری باتیں ہیں، کون باتیں کہی جائیں، کون سی چھوڑ دی جائیں۔ ابھی ہمارے اناؤنسر صاحب نے بتایا کہ سونو نگم نے کہا کہ فجر کی اذان سے ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے، آنکھ کھل جاتی۔ میں نے کہا ہماری قوم کی تو اب بھی نہیں کھلتی۔ جی کیا بات، ایک غیر قوم کا آدمی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اذان سن کر، کم سے کم کھلتی تو ہے، بھلے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ہماری آنکھ کی کھلتی ہی نہیں۔ کتنے افسوس کی بات، کیا بہتر پیغام، کتنے افسوس کی بات ہے۔ کھلے گی کیسے جب ہم وقت پر سوئیں گے نہیں تو صبح وقت پر جاگیں گے کیسے؟ بے شک بے شک، بہت خوب جی۔ صبح اٹھیں گے کیسے؟ نہ ہماری صحت بنے گی، نہ ہماری آخرت بنے گی۔ اس لیے اے میری قوم کے لوگوں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اپنے اندر چینجنگ لاؤ، اپنے اندر انقلاب برپا کرو۔ جب تم اپنے آپ میں انقلاب برپا کرو گے تو پھر دنیا کہے گی دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر حیران ہوئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماحول نجوم کے، گزرا ہے اس گلی سے مسلمان کبھی کبھی، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ اپنے اندر تبدیلی لاؤ، صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلنے والا۔ اور ایک بات کی میں اور وضاحت کر دوں، جب سیدنا سرکار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نعرہ لگایا کریں تو وہاں ساتھ ہی ساتھ ہم اہل سنت کے ایمان کی جو علامت ہے جی جی واہ، وہ یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کا ذکر کر لیا۔ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج حضرت علی کا نام لے کر رزق کی آندھی چل رہی ہے۔ جی یہ رافضی حضرت علی کا نام لے کر نعرے حیدری لگا لگا کر ہمارے اور آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری تو لگاتے ہیں مگر خلفائے ثلاثہ کی شان میں تبرہ کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور جو معمولات اہل سنت ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ خیال رکھیں، الحمدللہ ہم سے زیادہ علی سے کون محبت کرتا ہے کہ ہم آج بھی حضرت علی کے شہزادوں کی جوتیاں اپنے سروں پہ اٹھاتے پھرے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے شبہ نہ ہونے پائے
الحمدللہ ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں، مگر اس زمانے میں شبہ بہت پایا جاتا ہے۔ روافضی اپنی شباب پر ہیں، طرح طرح کے نت نئے پروپیگنڈے اپنائے جاتے ہیں، مجاورین کی شکل میں ہمیں اور آپ کو حضرت علی کا نام لے کر خلفائے ثلاثہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ ذہن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سب سے بڑا مقام و مرتبہ وہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ معمولات اہل سنت کے خلاف ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ الحمدللہ ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں جس میں نہ بہت افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ درمیانی امت ہے۔ ہم درمیانی عقیدہ رکھتے ہیں، وہ عقیدہ جو مصطفیٰ نے صحابہ کو عطا فرمایا، وہ عقیدہ جس پر صحابہ نے عمل کیا، وہ عقیدہ جو صحابہ نے تابعین کو دیا، وہ عقیدہ جو تابعین نے تبع تابعین کو دیا، وہ عقیدہ جو تبع تابعین نے مجتہدین کو عطا فرمایا، اور وہ عقیدہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اور فرمایا علامت الایمان صلاۃ، فرمایا اہل سنت کی علامت یہ ہے حب الختانین، دونوں شیخ سے محبت کرے، حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرے، حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت کرے، اور ان کو سب سے افضل و اعلیٰ جانے، افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جانتا رہے، حضرت ابو بکر صدیق پر ایمان رکھے، اور یہ کہتا رہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر کائنات میں سب سے زیادہ کوئی افضل و اعلیٰ ذات ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ ارشاد مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا انه كان نبیا۔ حضرت مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت، آسمان نہ کسی پہ طلوع ہوا نہ کسی کے اوپر غروب ہوا، على احد کسی پر افضل من ابی بکر جو حضرت ابو بکر سے افضل ہو، الا انه كان نبیا، مگر یہ کہ وہ نبی ہو۔ تو پتہ چلا انبیاء سابقین سے لے کر حضرت آدم سے لے کر اپنے آقا تک جتنے انبیاء اور مرسلین آئے ہیں، ان کی تمام امت میں اگر کوئی نبوت و رسالت کے بعد سب سے بلند و بالا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ لیے بحیثیت اہل سنت والجماعت آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، بے شک سبحان اللہ، اس کے بعد عمر فاروق کی ہے، بے شک اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، نہ میرا یہ موضوع ہے، ورنہ الحمدللہ 2-4 گھنٹہ میں اس بات پر گفتگو کر سکتا تھا کہ کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ ایک دو روایتیں نہیں، بے شمار روایتیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد کما نفعنی مال ابی بکر، مجھے حضرت ابو بکر کے مال سے جتنا فائدہ پہنچا اتنا فائدہ کسی دوسرے کے مال سے نہیں پہنچا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لکل نبی وزیران اما وزیرای فی السماء فجبریل و میکائیل اما وزیرای فی الارض فابو بکر و عمر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، اور میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ اما وزیرای فی الارض، میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، ان کا نام ابو بکر و عمر۔ اما وزیرای فی الارض، رہے میرے 2 وزیر جو زمین کے ہیں ابو بکر و عمر، تو ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، بے شک اسی پر ایمان رکھیں، محبت سب سے کریں، مگر کسی کی شان میں اتنا غلو نہ کر دیں کہ دوسری شخصیتیں ہماری اور آپ کی آنکھوں سے دھندلی نظر آنے لگیں۔ بے شک بے شک۔ سمجھ میں نہ آ رہی نا بات؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سنیے
یہ عقیدہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا. کہا اہل سنت کی پہچان ہے تفضیل الشیخین، دونوں شیخ کو سب سے افضل و اعلیٰ جانے، یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر کو. وحب الختانین، دونوں داماد سے نبی کے پیار کرے، ایک داماد حضرت عثمان غنی، ایک مولائے کائنات. فرمایا اور اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ مسح علی الخفین، کہ خف پر مسح کرنے کو جائز سمجھتا ہو. اور اسی کی ترجمانی ہمارے اور آپ کے امام الاسلام حجت اللہ تعالی فی الارضین، غواص بحر معرفت، کنز الکرامت سیدی سرکار اعلی حضرت زبان میں فرماتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو پیغام دیتے ہیں، یعنی وہ افضل خلق بعد نبی ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ.